خدا کے لیے وہ کام جو ہے وہ کرتا تھا. اور ہم خدا کے کلام سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ اسے جو گفٹ دیے گئے تھے، جو پاور اسے دی گئی تھی، جو بیوٹی اسے دی گئی تھی، وہ اپنی کلائمیکس پر تھی، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. یہ جو ہے گرنے سے پہلے اس کی حالت تھی. اور جب وہ گر گیا تو میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اسے حزقیال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا ہے. اور اسی کو ہم جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ گرنے کے بعد اس کی حالت کیا تھی. یعنی گرنے سے پہلے جب وہ گھمنڈ اور تکبر اور غرور سے بھر گیا، اس سے پہلے کیا حالت تھی، اس کے بعد کیا حالت تھی. اسے جو پہلا نام دیا گیا وہ ڈیول ہے. اور اسی کو ہم خدا کے کلام میں جب ڈیول کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو the term comes from a Greek word that means a false witness, a malicious accuser. یعنی جو گریک کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے جھوٹا گواہ یا الزام تراشی کرنے والا، الزام لگانے والا. اس کو جو دوسرا نام بائبل مقدس میں دیا گیا ہے the serpent of old، اسے پرانا اژدہا جو ہے وہ کہا گیا ہے. This name is given him because he worked through the serpent to tempt Eve. اس نے ہوا کو آزمانے کے لیے، آزمائش میں گرانے کے لیے جو ہے وہ اژدہا کی شکل جو ہے اسے اختیار کیا تھا. اس سے یہ نام اسے دیا گیا ہے. اور آپ پیدائش کی کتاب کے 30 باب کی پہلی 6 آیات میں اس کا ذکر سنتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی نامی آیت اور 20ویں باب کی دوسری آیت. اور پھر بائبل مقدس کے اندر اسے ایک اور نام دیا گیا the wicked or evil one. اسے جو ہے یہ نام جو ہے ایول ون کا نام جو ہے اسے دیا گیا ہے. اور یہ نام جو ہے اس کا جس نے ریویل ہز فنڈامنٹل نیچر، جو اس کی فنڈامنٹل نیچر ہے اس کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ اس میں شرارت کی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اور وہ شریر ہے. اور آپ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 13ویں آیت میں، 13ویں باب کی 19ویں اور 38ویں آیت میں، اور پھر پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت میں اس کا ذکر سنتے ہیں. اسے اینمی یعنی دشمن بھی اسے کہا گیا ہے. اور ہم مسیحیوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ شروع ہی سے ہمارا بدترین دشمن ہے. اور ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے دشمنوں سے پیار اور محبت کرنے کے لیے کہا، لیکن اس دشمن کے بارے میں اس سے محبت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. یہ واحد ایک دشمن ہے انسان کا جس کے لیے خدا نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ محبت کرنا، کیونکہ یہ مسیح خداوند کا جو ہے وہ دشمن ہے، اور یہ چرچ کا، کلیسیا کا جو ہے وہ دشمن ہے، اور یہ انجیل کا دشمن ہے. اور عزیزو ہم اس کے بارے میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ انتھا کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ اچھائی جو ہے اسے اکھاڑ دیا جائے اور ایول یعنی برائی جو ہے اسے کیا کر دیا جائے، بو دیا جائے. اور آپ متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 25ویں، 28ویں اور 39ویں آیت میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا ہے. اسے مرڈرر کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ نام خداوند یسوع مسیح نے خود اسے دیا ہے. اور یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے. اسے ڈسیور بھی کہا جاتا ہے، دھوکہ دینے والا اسے کہا جاتا ہے. اور ہوا کے وقت سے لے کر آج تک یہ خدا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے ممکن ہے کہ وہ نورانی فرشتہ بھی بن جاتا ہے. اور یہی ذکر آپ ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں، ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں، کہ یہ خدا کے حضور گیا اور لکھا ہے کہ یہ نورانی صورت اختیار کر کے خدا کی حضوری میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اور اسی جو ہم اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 10ویں آیت میں اس کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کی یعنی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا عمل جاری ہے. دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 13ویں آیت میں آپ اس کا ذکر پڑھتے ہیں. اسے بیلزبوب the ruler of the demons
यानी बदरूहों का रूलर या हुक्मरान भी इसे कहा जाता है। और इसके जो लिटरल मानी है वो ये है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, यानी मक्खियों का जो है वो खुदाबंद। और आप मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब की 34वीं आयत और 12वें बाब की 24वीं आयत में, और फिर आप दूसरी सलातीन की किताब के पहले बाब की 2री और 3री आयत, 6ठी और 16वीं आयत में इसका जिक्र पढ़ते हैं। इसे बलियाल का नाम भी दिया गया है। The name is found in 2 Corinthians chapter 6 verse 15 which means worthless, यानी जिसके कोई कदर कीमत नहीं होती है। और फिर इसे the ruler of this world, इस जहान का खुदा कहा गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अंजील में 3 बार इसका जिक्र किया है। आप यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 31वीं आयत में और 4वें बाब की 30वीं आयत और 6वें बाब की 11वीं आयत में इसका जिक्र सुनते हैं। और जब हम इसे रूलर की बात करते हैं तो इसने खुदावंद यीशु मसीह को भी ऑफर दी थी। लूका की इंजील के 4थे बाब की 5वीं और 7वीं आयत में आप सुनते हैं और आप पढ़ते हैं कि इसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो दुनिया की सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। और इसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर। अजीजों, जब हम आजमाइश की बात करते हैं और सब कुछ दे देने की बात करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने कहा तो मसीह खुदावंद का जवाब यह था, ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो। और ख्याल करें